اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مذکر شرف الذاکرین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم اسمہ مقدس معطر مقدر نور الہدی مصباح الظلم شہید صاحب الجود والکرم مولانا ابو القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المغفورين وشفيع المذنبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلوات کسپورہ کے اس میدان جسے جامع مسجد کا میدان کہا جاتا ہے، پہلی بار خطاب کا شرف حاصل کر رہا ہوں، لیکن میں بہت سارے چہرے سے دیکھ رہا ہوں جنہیں کم سے کم سال میں ایک بار دریاور کے پروگرام میں ضرور اپنے نزدیک سے دیکھتا ہوں۔ میری گزارش ہے میرے عزیزان جو ہاتھوں پہ ہاتھ کو جمائے کھڑے ہیں، جن لوگوں کی ماؤں نے مجلس میں بیٹھنا سکھایا ہے وہ بیٹھ جائیں۔ اگر کوئی شیعہ نہیں ہے تو میں اسے بالکل نہیں کہوں گا بیٹھنے کے لیے۔ اگر کوئی ہمارا برادران اہل سنت میں سے ہے، کوئی ہندو بھائی مجھے سننے آیا ہے تو یقیناً کھڑا رہ سکتا ہے، مگر جنہیں یقین ہے کہ فاطمہ مجلس میں موجود ہوتی ہیں، جنہیں یقین ہے کہ مجلس کا فرش چاہے عرب کی مہندی سے مہندی قالین بچھی ہو یا خاک ہو، دونوں کا مرتبہ ایک ہے۔ جو بیٹھ جاتا ہے اہل بیت کے دل میں وہ جگہ پاتا ہے۔ مجلس میں جہاں جایا کرو یہ مت دیکھا کرو مقرر کون ہے، یہ مت دیکھا کرو اسپیکر کون ہے، بولنے والا کون ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، انڈیا کا ہے انڈیا سے باہر کا ہے، یہ نہ دیکھا کرو۔ تم تو بس اپنے مولا کو دیکھا کرو، چونکہ مولا تمہاری طرف نظر رکھتے ہیں۔ میں ایک دو جملے بول کے دیکھوں گا کہ کتنے تھکے ہوئے ہو، کتنے پریشان ہو، سننے کو تیار ہو نہیں ہو۔ شہباز بھائی بہت شکریہ یاد کیا، میرے عزیز نے بہت ہی خوبصورت نظامت اور بہترین جسے کہہ سکتے ہیں، بلکہ میں نے کہا بھی کہ میرے جسے پڑھا کریں۔ کہاں سے شروع کروں؟ ایک نام ہے جسے سارے مسلمان لیتے ہیں، ہمیں کلمہ پڑھتے ہیں سبھی، تو نام خدا کے بعد اگر کسی کا لیتے ہیں تو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلامت رہے، آپ نے اتنا مجھے سنا، میں آپ ایسا سمجھیے میں کربلا سے ڈائریکٹ آ رہا ہوں اور کان میں جو ہے وہ ہوا بھری ہوئی ہے، جہاز کے اس کی وجہ سے نزلہ ہو گیا تھا، اور میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو میری آواز خود مجھے سنائی دے رہی ہے۔ میں تکلیف میں ہوں لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں بہت کم وقت میں آپ کو احساس کراؤں کہ آپ کسی زمین پر نہیں بلکہ آسمان پہ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، اس دنیا میں سب سے بڑا نام ہے محمد، سب سے بڑا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک جملہ اگر محسوس کر سکو، ٹھیک ہے نا، جاگ کے محسوس کر کے سننا کیا کہنے جا رہا ہوں۔ اگر ہمارا کوئی سنی بھائی ہے وہ بھی محسوس کرے گا کہ شیعہ جب رسول کی تعریف کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں۔ دیکھو، آبادی میں عیسیٰ کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں، آبادی میں عیسیٰ کے ماننے والے سب سے زیادہ ہیں، اور آبادی میں محمد کے ماننے والے دوسرے نمبر پر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آبادی میں عیسیٰ کے ماننے والے پہلے نمبر پہ، محمد کے ماننے والے دوسرے نمبر پر، مگر مسئلہ یہ ہے کہ عیسیٰ کے ماننے والے پہلے نمبر پہ ہیں، محمد پہ مرنے والے پہلے نمبر پہ ہیں۔ میں نے پوری مجلس سے ایک جملے میں بند کر دی، محمد پہ مرنے والے۔ کوئی ایسی ذات مجھے پوری دنیا میں دکھا دو جس کو کچھ بولا جائے
جس کو کچھ بولا جائے اور اس کے چاہنے والے مرنے کو تیار ہو جائے. دیکھو مارنے کو تیار ہونا الگ چیز ہے، مرنے کو تیار ہونا الگ چیز ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اتنی جنگیں ہوئی تاریخ اسلام پہ کوئی جنگ حاوی نہیں ہو سکی، مگر ایک کربلا پوری کائنات پہ حاوی ہے. چونکہ مارنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے، مر جانے کا جذبہ الگ ہوتا ہے. محسوس کر پا رہے؟ میں کہاں لے کے چل رہا ہوں؟ تو سب سے بڑا نام کس کا ہے؟ سرکار ختمی مرتبت کا. علماء فرماتے ہیں، شیعہ سنی مل کے کہہ رہا ہوں، علماء فرماتے ہیں ایک بار درود پڑھے محمد وآلہ. پریشان نہ ہو، آپ کو تو پتہ ہے نا. ایک خطابت یا وکالت کا جملہ استعمال کروں، کتوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ مجلس کو ڈسٹرب کرتے ہیں، تو آپ پریشان نہ ہو. درود پڑھے محمد وآلہ. میرے ساتھ رہیے گا، ٹھیک ہے؟ تو سرکار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کے رسول کا نام لیا جائے تو ایسے درود پڑھا کرو جیسے زندگی کے آخری درود پڑھ رہے ہو. علماء فرماتے ہیں سارے انبیاء میں اور میرے رسول میں 1000 ڈفرینسز ہے، 1000. اس 1000 کو وہ کہتے ہیں 100 میں خصوصیات میں بانٹ دیا جائے 100 میں، تو 100 ایسی خصوصیات میرے نبی کو حاصل ہیں جو کسی کو حاصل نہیں. اس 100 میں وہ کہتے ہیں 2 بہت خاص ہیں، اور وہ یہ ہے کہ وہ دو کسی نبی کے پاس نہ تھی نہ ہو سکتی. ہر نبی جب چاہتا جہاں سے چاہتا گزر جاتا. ہر نبی جب چاہتا جہاں سے چاہتا گزر جاتا، اسے کوئی نہ پہچانتا. یہ ممکن تھا الا میرے رسول کے. اگر وہ گزرتا تو یہ ممکن نہ تھا کہ اسے پہچانا نہ جائے. چونکہ دن ہوتا تو جسم سے خوشبو آتی، رات ہوتی تو بدن سے نور نکلتا. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں تمہارے درمیان. دن ہوتا تو جسم سے خوشبو آتی، رات جسم سے نور. جب رات کو چلے گا تو نور بتا دیتا محمد جا رہے ہیں، دن میں چلتا تو خوشبو بتا دیتی محمد جا رہے ہیں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے عزیزو، بالخصوص جوانوں سے، بالخصوص پوری توجہ، ٹھیک ہے؟ کوئی حالت نہیں تھی کہ چھپ جائے میرا رسول. جب بھی جاتا جہاں بھی جاتا خوشبو بتا دیتی. میرے بچوں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، آپ شب جمعہ میں حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، تو حدیث قصہ میں کیا کہتے ہیں کہ نواسوں نے کیا کہا اپنی ماں سے کہ ماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے، بو آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ سنا ہے نا آپ نے؟ یہ تو آپ نے شب جمعہ میں سنا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اپنی خوشبو سے پہچانے جاتے، رسول اپنے نور سے پہچانے جاتے. 2 خصوصیات تو ایسی ہیں جو 100 پہ بھاری، 100 خصوصیات ایسی جو 1000 پہ بھاری. میرا رسول ساری نبیوں سے مکرم محترم معظم، اس 2 کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، شب ہجرت کوئی چادر اوڑھ کے سویا ہے اور 40 لوگ ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں. وہ جو ننگی تلواریں لے کے کھڑے ہیں انہیں لگتا ہے محمد سو رہا ہے. غزبورہ والوں غور نہیں کیا، ان 40 تلواروں والوں کو لگ رہا ہے کہ محمد سو رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں. کوئی تو ایسی علامت ہوگی نا کہ انہیں لگتا ہوگا محمد سو رہے ہیں. محمد کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہیں یقین ہے جہاں محمد ہوگا وہاں خوشبو بھی ہوگی، وہاں نور بھی ہوگا. خوشبو بھی ہوگی، نور بھی ہوگا. تاریخ کہتی ہے علی سو رہے تھے، تاریخ کہتی ہے علی سو رہے تھے، تو ماننا پڑے گا علی کے جسم سے بھی ویسے ہی نور نکلتا تھا اور ویسے ہی خوشبو آتی تھی. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ بڑا آرٹیفیشل ورلڈ ہے.
دنیا پہلے بہت بڑی ہوئی، اسپینڈ ہوئی، اب دنیا بہت چھوٹی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس چھوٹی دنیا میں آدمی بھی بہت چھوٹا ہو گیا ہے، اس چھوٹے آدمی پہ نظریہ بھی بہت چھوٹا ہو گیا ہے، اس چھوٹے نظریے میں نہ جانے اپنے کہاں کھو گئے ہیں، بھائی کو بھائی نہیں دکھائی دے رہا ہے، عزیز کو عزیز نہیں دکھائی دے رہا ہے، پڑوسی کو پڑوسی نہیں دکھائی دے رہا، نہ جانے کون سا چشمہ کس نے پہن رکھا ہے کہ دکھنے کے بجائے دکھنا ہی بند ہو گیا ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ اس چھوٹی سی دنیا میں، چھوٹے سے انسان میں، اس چھوٹی سی سوچ میں کیا ہو رہا ہے تمہیں کچھ انداز ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ بس ذرا میرے ساتھ رہنا تاکہ میں تمہیں وہاں تک لے کے جاؤں جہاں تک میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی کرائسس ہو گئی ہے۔ کرائسس کس چیز کی ہوئی ہے؟ آپ سوچتے ہو کہ آٹا کی، چاول کی، دال کی، کھانے پینے کی چیزوں کی، گیس کی، پیٹرول کی، آپ سوچتے ہو کہ پیسے کی، جاب کی، نہیں، آئیڈینٹی کی کرائسس ہو گئی ہے۔ کس چیز کی؟ آئیڈینٹی کی۔ سب کو یہ لگتا ہے کہ میں پہچانا جاؤں، سب کو یہ لگتا ہے میرا نام ہونا چاہیے، سب کو یہ لگتا ہے میرے وزٹنگ کارڈ پہ بڑی ڈگری چھپ کے آنی چاہیے، سب کو یہ لگتا ہے جب میں کسی محفل مجلس میں جاؤں تو میرے نام سے میں بلایا جاؤں، اور جب بلایا جاؤں تو مجھے سب سے بڑی جگہ بٹھایا جائے، سب کو یہ لگتا ہے میں۔ اس آئیڈینٹی کے کرائسس میں کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، کوئی کسی کا، میرے بچوں، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اگر تم بس پہ بیٹھے ہو اور بازو میں کوئی بیٹھا ہے جس سے 20 منٹ بڑے اچھے انداز میں بات کی، اچانک پولیس والا چڑھا، اس نے کہا کب سے جانتے ہو؟ بھائی صاحب میں تو ابھی 20 منٹ سے جانتا ہوں، اس سے پہلے سے میں جانتا ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا؟ کسی سے 2 گھنٹے بات چیت کی، پتہ چلا کہ CBI آفیسر نے اچانک چھاپا مارا اور پوچھا کب سے جانتے ہو ان کو؟ صاحب یہ تو ابھی 2 گھنٹے سے ہی میرے ساتھ ہیں، میں انہیں نہیں جانتا۔ ٹرین میں آپ لکھنؤ سے بیٹھے دلی اترنا تھا، بازو کی برتھ پہ کوئی تھا، گفتگو بڑی اچھی ہو رہی تھی، شعر و شاعری ہو گئی، آپ کو لگا کہ ایک اچھا دوست مل گیا، صبح دلی میں اترتے ہی پولیس آ گئی، پولیس دیکھ کے آپ پریشان ہوئے، آپ کا بیگ ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس نے پوچھا آپ انہیں کب سے جانتے ہیں؟ بڑے مسکرا کے بات کر رہے ہیں، آپ نے کہا نہیں جی میں تو نہیں جانتا، میں تو یہ رات میں اچانک میں نے بات شروع کی تو یہ سامنے تھے۔ مطلب کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا، کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ 20 منٹ، 2 گھنٹہ، 1 رات، 5 سال، 10 سال میں بھی کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں بنتا، مگر کونے سے ایک جوان نعرہ لگائے نا تو تم اس کی نسل کے ذمہ دار بن جاتے ہو۔ آئے 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 آئے، میں نے بہت بڑا جملہ تمہارے ساتھ مل کے حیدری، تم سلامت رہو۔ جوان نعرہ لگا دے تو آپ فوراً کہتے ہیں جی میں جانتا ہوں اسے۔ کیوں جانتے ہو بھائی؟ کہا ہم اتنا تو جانتے ہیں مولانا کہ اگر کوئی دل کھول کے نعرہ حیدری لگا رہا ہے تو پاک ماں کی اولاد ہوگا، نجس گود کی پیداوار۔ ذمہ داری وہ بھی نسلوں کی کیسے لے لیتے ہیں آپ؟ اس لیے کہ یہ اسے مان رہا ہے جسے آسمان شمشتیل کہتا ہے، زمین ہم جائل کہتا ہے، لوح قصوم کہتا ہے، قلم منصوم کہتا ہے، عرش معین کہتا ہے، حور العین امین، دائی یسب، ماں حیدر، نبی وسیع اور خدا علی کہتا ہے۔ میں جو کہ درود پڑھے محمد علی کو اللہ نے ایک خوبصورت نعمت عطا کی، جس نعمت کا نام ہے حسین۔ حسین حسین بہت آسان ہے نا، بول دیتے ہو حسین۔ تمہیں پتہ ہے حسین کون ہے؟ حسین، خدا کی قسم مجھے پوری رات چاہیے اگر میں بولوں، پوری رات حسین، اسے کبھی بیان کرنا اپنے دوستوں سے، جس طرح اللہ نے کچھ خصوصیات بس اپنے لیے رکھی ہے، ویسے اس نے کچھ خصوصیات صرف حسین کے لیے رکھی ہے۔ اس نے جو حسین کو دیا وہ کسی کو نہیں دیا، کسی کو۔ جو شہادت حسین کو ملی وہ شہادت کسی کو نہیں ملی، جو نعمت حسین کو ملی وہ نعمت کسی کو نہیں ملی۔ ایک جملہ کہوں، عظمت تو چھوڑو، جو نام حسین کو ملا
وہ نام کسی کو نہیں ملا. بس ایسا ہی سکوت تمہارا چاہیے. چونکہ میں جو جملے بولنے والا ہوں نا، اسے سمجھنے کے لیے تمہارے دل و دماغ میں شانتی چاہیے تاکہ تم محسوس کر سکو. دیکھو قرآن حسین کو پیش کرو. ہاں حسین پوری طور حسین کو دیکھو. قرآن نازل ہونے کے پہلے بس ایک جگہ تھا. قرآن نازل ہونے کے پہلے بس ایک جگہ تھا. کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں. قرآن میرے بچوں، قرآن میرے جوانوں، قرآن نازل ہونے کے پہلے کہاں تھا؟ لوح محفوظ میں. نازل ہو گیا، گھر گھر میں پہنچ گیا. محسوس کر پا رہے ہو؟ اگلا جملہ جو بولنے جا رہا ہوں، قرآن نازل ہونے کے پہلے صرف ایک جگہ تھا. صرف ایک جگہ. کہاں؟ لوح محفوظ میں. نازل ہو گیا قرآن، دنیا کے گھروں میں پہنچ گیا. حسین قتل ہونے کے پہلے صرف کربلا میں تھا. حسین قتل ہونے کے پہلے صرف کربلا میں تھا. شہید ہونے کے بعد وہ دنیا کے سارے گھروں میں پہنچ گیا. میرے عزیزان، یہ حسین ہے، بڑے کرم کا دریا ہے. کیا کرتے ہیں حسین؟ جب آپ جاتے ہیں نا حسین کی بارگاہ میں، تو حسین قبے کے قریب آپ کی جو 2 رکعت نماز ہے نا، 4 سے جو 2 ہو جاتی ہے نا، اسے حسین پھر 2 سے 4 کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے قریب آیا ہے نا تو پوری نماز پڑھ. یہ تیرا وطن ہے، یہ تیرا گھر ہے. تو پردیس کا تصور ختم کر دیتے ہیں حسین. ٹھیک ہے؟ جب آپ حسین کے پاس جاتے ہیں، پہلا شہید ہے جسے جیسے شہادت ملی کسی کو نہیں ملی. پہلا شہید ہے جس کا پورا سر تن سے جدا ہوا. پہلا شہید ہے جسے امام رضا کہتے ہیں 35 ضربوں میں جسم سے سر کو جدا کیا. میں 2-3 روایتیں پڑھتا ہوں، اس میں سے یہ بھی ہے کہ 12 اور 17 ضربوں میں، لیکن 35 امام رضا 35 ضرب حسین کی گردن پر ماری گئی. چھری نہیں چلائی گئی حسین کی گردن پہ. حسین کی گردن کے پیچھے تلوار سے وار کیا گیا. تلوار سے وار کیا گیا. رویا کرو نا تو ایسے رویا کرو جیسے تم رونے کے لیے بے چین تھے. یہ دن تو نہیں آئیں گے نا، یہ سورج ڈوب جائے گا، پھر دوسرا دن آئے گا، پھر ربیع الاول شروع ہو جائے گی، اور پھر کیا ہوگا تم جانتے ہو نا. 8 کے بعد تم اپنے گھر چلے جاؤ گے. مگر وہ ماں جو اٹھتے ہوئے بھی پسلیوں پہ ہاتھ رکھتی ہے اور بیٹھتے ہوئے بھی پسلیوں پہ ہاتھ رکھتی ہے، اس کی زبان پہ تو ایک ہی جملہ ہوتا ہے نا، ہائے حسین، ہائے میرا بیٹا حسین. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. سید سجاد سے سائل سوال کرتا ہے، مولا کیسے روئیں؟ کہا آنسو کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آ جائے صالحین کا، جو داڑھی کے بالوں تک آئے انبیاء کا، جو سینے تک آئے ہم اماموں کا. سائل کہتا ہے مولا جس میں آواز بلند ہو جائے. کہا میری دادی فاطمہ زہرا کا. اس لیے جب بھی رویا کرو وہ آواز بلند رویا کرو. یہ نہ دیکھا کرو تمہیں کون دیکھ رہا ہے. تمہیں پتہ ہے جہاں مجلس ہوتی ہے نا 3 بیٹیاں موجود ہوتی ہیں. کہیں نبی کی بیٹی ہوتی ہے، کہیں علی کی بیٹی ہوتی ہے، اور کہیں حسین کی بیٹی ہوتی ہے. یہ جو حسین کی بیٹی ہے نا، اپنے بھائی سید سجاد کا بازو تھام کے کہتی بھیا اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو میرے گوشوارے نہ چھینے جاتے. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے. ہماری کا پروگرام ہے. اب وہ دن آ جائیں گے جس دن کے بعد سے آپ ماتم کر کے گھر واپس چلے جائیں گے. چلو کچھ روایتیں مجھ سے سن لو. ہماری کا تصور، ہماری کے برنامے، ہماری کے عزاداری کے سلسلے سے جو ورود ہے وہ 40 کے بعد ہماری کے پروگرام مسلسل ہوا کرتے ہیں. ادھر جابر
ادھر جابر قبروں کے درمیان اپنے غلام کو لے کے بیٹھے ہوئے ایک مقام پہ کہتے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ. ایک قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا جابر. بیٹھ گئے, بیان کرنا شروع کیا مولا یہ سب کیسے ہوا. قبر سے آواز آئی جابر ذرا دور چلا جا, جابر ذرا جلدی کھڑا ہو جا, جابر میری زینب کربلا آ رہی ہے. جزاکم اللہ. بولو زینب کربلا آ گئی. مجھے نہیں پتا بہن اور بھائی کی کیا باتیں ہوئیں. بولو زینب مدینے بھی آ گئی. مجھے سارے واقعات نہیں پڑھنے, 2-3 جملے پڑھنے تاکہ تم مصائب کی ایک منزل کو سمجھ سکو. ایک دن زینب اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہیں, اچانک میں سید سجاد آئے. زینب اپنی جگہ سے جیسے کچھ یاد آیا اٹھی, اندر کے حجرے میں گئیں, جلی ہوئی گٹھری لے کے آئے. اپنی ماں بہنوں کو یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. گٹھری کھولی, جلی ہوئی, اپنے بھائی کی مسند نکالی, سجاد کے سامنے رکھا. تم تو سادات ہو. فرمانے لگے میرے لال اس مسند پہ بیٹھ جا. میرے لال کربلا سے لے کے شام اور شام سے لے کے مدینے تک میں نے تجھے تیرے بابا کا پرسہ نہیں دیا. سید سجاد تجھے تیرے بابا کا پرسہ, تجھے تیرے چچا کا پرسہ, تجھے تیرے بھائیوں کا پرسہ. سجاد کھڑے ہو گئے, اپنی پھوپھی کو بٹھایا, بٹھا کے فرماتے پھوپھی اماں آپ گواہ تھی, میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی, گلے میں توق خاردار تھا. اے پھوپھی میں نے آپ کو آپ کے بھائی کا پرسہ نہیں دیا. پھوپھی اماں بابا حسین کا پرسہ, پھوپھی چچا عباس کا پرسہ, اے پھوپھی علی اکبر کا پرسہ. جزاکم اللہ. ایسے پرسہ دیا ہے. اس لیے جب بھی رویا کرو ایسے رویا کرو جیسے تم سجاد کو پرسہ دے رہے ہو, جیسے تم باقر کو پرسہ دے رہے ہو. تمہیں تو احساس ہی نہیں ہے. میں اس وقت جب کربلا میں تھا, عباس نام کا میرا ایک ساتھی ہے, میں نے اس سے کہا بیٹھو, بیٹھ جاؤ, کھانا کھا لو, بھوک لگی ہوگی. وہ کہتا ہے مولانا یہ وہ شہر ہے جہاں بھوک نہیں لگتی, یہاں تو بس پیاس لگتی ہے. میں نے کہا عباس تمہیں معلوم ہے جب گرمی کی شدت زیادہ ہو گئی سکینہ 2 پاؤں پہ کھڑی نہیں رہ پاتی, کبھی دائنا پاؤں اٹھاتی, تھوڑی دیر تک اٹھا کے رکھتی, پھر زمین پہ رکھتی, پھر بایاں پاؤں اٹھاتی, پھر زمین پہ رکھتی. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. بس آخری جملے مصائب کے اس شہید کو یاد کرو بس جو 6 مہینے کا تھا. سید سجاد سے سوال کرتا ہے مولا یہ بتا تیرے بابا کے لیے سخت ترین منزل کون سی تھی. فرمایا میرے علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کے کھڑا رہنا. اس نے سوچا تھا سجاد یہ کہیں گے عباس کے بازو اٹھانا, اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا, لیکن سجاد نے کوئی تذکرہ نہیں کیا. فرماتے ہیں میرے بابا کے لیے سخت ترین منزل تھی علی اصغر کو گود میں لے کے کھڑا ہونا. وہ پلٹ کے کہتا ہے مولا وہ کیوں؟ کہ شریعت کا اصول ہے جب کوئی آخری ہچکی لے اسے 2 گھونٹ پانی ضرور دینا. جزاکم اللہ. آپ کی صدائے گریہ بلند ہو گئی. جب کوئی آخری ہچکی لے اسے 2 گھونٹ پانی ضرور دینا چاہیے. کربلا کے جس شہید نے آخری ہچکی لی میرے بابا کے پاس پلانے کے لیے پانی نہ تھا, میرے بابا نے گردن موڑ لی, مگر جیسے ہی میرے بھائی نے آخری ہچکی لی بابا نے گردن موڑنا چاہی, بھائی نے ننھے ہاتھ اٹھا کے کہا بابا گردن نہ موڑ, بابا سلام لے لے, بابا میں نے ہنس کے تیر کھایا, ماں سے کہہ دینا. جزاکم اللہ. سجاد رونے لگے, رو کے فرماتے ہیں ذرا انصاف کر, میرے چچا کے بازو کٹے مگر میرے بابا نے کٹتے نہیں دیکھا, میرے بھائی کو برچھی لگی مگر میرے بابا نے لگتے نہیں دیکھا. اکلوتا شہید ہے علی اصغر, تیر چلتے بھی دیکھا, تیر لگتے بھی دیکھا, لمحے بھر میں بچہ پلٹ کے رہ گیا. شاید پوچھ رہا بابا کوئی کمی تو نہیں کی. ہائے کربلا, ہائے علی اصغر, علی لعنت اللہ علی
القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون